این آئی نے شمالی کشمیر کا علاقہ ہے ضلع بارہمولہ. آپ تو ڈائنامکس وہاں کی بہتر جانتے ہیں, آپ کا بچپن جوانی وہاں پہ گزری. ایک حریت پسند رہنما ہیں مرحوم, ان کی غیر منقولہ جائیداد کو بھارتی فورس نے ضبط کر لیا, اور یہ جائیداد 7.5 مربع اراضی پہ مشتمل تھی. اور یہ کس کی ہے؟ وہ بھی آپ کی کمیونٹی سے ہیں, مرحوم نذیر احمد لون, ان کے بیٹے شاہین احمد لون کی ملکیت ہے. اور اس کے علاوہ 30 سے زائد مکانات کو مسمار کر دیا, ذریعہ معاش سے محروم کر دیا. یہی نہیں, 30 مختلف ڈھانچے منہدم کر دیے. میرا آپ سے سوال ہے, 89 سے اب تک 1 لاکھ کشمیری شہید ہوئے, 1947 کی آزادی میں 1.5 لاکھ کشمیری شہید ہوئے, اور اس کے علاوہ کشمیر میڈیا سروس اٹھا کے دیکھ لیں, جو ڈیمولیشن ہوئی ہے, جینوسائیڈ ہوا ہے میسو طریقے سے, انبلیویبل. تو یہ جو لیٹسٹ ابھی ہو رہا ہے کہ وہاں سے منتقلی ہو رہی ہے انڈین نیشنلز کی, یہاں پہ پلاٹ لیں, وہاں پہ لیز پہ زمینیں لیں, تو کشمیری کہاں جاتا ہے؟ وہ تو پھر مائنس ہو گیا. دیکھیں, بھارت بندوق کے زور پہ ظلم و جبر کر کے ہمیں دبانا چاہتا ہے, اور اسرائیلی طرز پہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں ہماری جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں, ہمیں گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے, زمینیں پراپرٹی قرق کی جاتی ہے. بالکل. اور اس سے پہلے میری بھی جو نا پراپرٹی انہوں نے ضبط کی ہے, بہت سارے, بالکل میری بھی کی ہے, اور بہت سارے بارہمولہ میں, ہندوارہ میں. تو یہ نارتھ کشمیر میں آتا ہے. سری نگر میں جو بھی ہمارے حریت پسند, چاہے وہ جیلوں میں ہیں یا ریاست سے باہر ہیں, ان کی جائیدادیں ضبط کی. اور یہ اسرائیلی طرز پہ یہ ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو بے گھر کیا جائے, انہیں تنگ کیا جائے, انہیں گھروں سے دور کیا جائے, پھر باہر کے جو غیر ریاستی لوگ ہیں وہاں ان کو لا کر بسایا جائے, اور جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کو مکمل طور تبدیل کیا جائے. یہ اسرائیلی پالیسی پہ اس وقت گامزن ہے. تاہم کشمیری ہندوستان سے انتہائی نفرت رکھتے ہیں. ہندوستان بزور طاقت, بزور تلوار ہمیں دبا نہیں سکتا ہے, ہمارے بنیادی حق کو وہ چھین نہیں سکتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ ایک ایسا قضیہ ہے جو بھارت خود اس 1947 میں گیا تھا, اور اس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پہ تعمیل کرنے کی یقین دہانی کرائی. کیا یہ کہنا درست ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر غزہ ثانی اور کربلا ثالث بن چکا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. وہاں تو وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے, وہاں تو وہ نسل کشی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں, جعلی مقابلے ہو رہے ہیں, ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, 10,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. اب ہندوستان نے یک طرفہ طور پالیسی اپنائی ہے. جو سری نگر کا پریس کلب ہے, جو وہاں الیکٹڈ باڈی تھی, اس کو باہر نکال دیا گیا. وہاں بی جے پی آر ایس ایس کی جو باڈی ہے پریس کلب کی, وہ بٹھا دی گئی ہے تاکہ پریس کلب پہ آر ایس کے غنڈے قابض ہیں. بالکل, وہ وہاں پر قابض ہیں, اور دنیا کو غلط تصویر پیش کی جا رہی. وہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے. ہمارے درجنوں صحافی گرفتار ہیں. اگر کوئی حق بات لکھے اس پہ یو اے پی اے لگایا جاتا ہے, کالے قوانین کے تحت وہاں لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, این آئی اے ہو یا دوسری جو بدنام زمانہ ایجنسیاں ہیں. اچھا ایک چیز بتائیں, وہ ظلم جبر کل رپورٹ کر رہا تھا, انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ کشمیر میں چونکہ ڈرائی فروٹ اور فروٹس وغیرہ یہ وافر مقدار میں, ایون جو ہے وہ اولیوز کے حوالے سے زعفران بہت زیادہ اچھا پیدا ہوتا ہے, تو انڈین پہلے باغات اڑا دیتے تھے, اب سنا ہے کہ وہ پیک کر کے ہندوستان لے جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ اچھا, اسرائیلی طرز پہ یہ بھی ہو رہا ہے. مطلب بہت ساری ایسی جو ہے نا سملرٹیز ہیں, جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے وہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ بے گھر ہمیں کیا جا رہا ہے, وہاں بھی ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے. اچھا, پیلٹ وہاں یوز ہوتا تھا, سری نگر میں بھی پیلٹ یوز ہوتا ہے. اب ان کے زیتون کے باغات تباہ کیے جا رہے ہیں, ہمارے سیب کے باغات تباہ کیے جا رہے ہیں. سیب ہماری سب سے جو بڑی انڈسٹری ہے صنعت کشمیر کی, وہ سیب ہے. جو ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان ٹرکس جاتے تھے, وہ پھر مالدیپ, نیپال, کاٹمنڈو, بھوٹان, شری لنکا تک جاتے تھے. اب وہ سارا جو نا سڑ گیا ہے, معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے. وہاں مکمل طور پہ ہمارا جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے, اس پہ ٹرین کی پٹریاں بچھا دی جا رہی ہیں, حالانکہ ضرورت وہاں نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو باغات ہیں, جو شالی کے کھیت ہیں, ان کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ معاشی طور پہ ان کو مفلوج کیا جائے, معاشی طور پہ ان کو کمزور کیا جائے. چونکہ کشمیر جو ہے نا زرخیز ہے, اور وہاں پر جو ہماری زمین ہے وہاں فصل اگتا ہے, شالی ہوتی ہے, چاول ہوتا ہے, باغات جو ہے سیب کے باغات, اور اسی طرح سے زعفران کی آپ نے بات کی ہے. جو یہ انڈسٹریز ہے سب کو اس نے تباہ کر دیا تاکہ ان کو میں ختم کروں, ان کو سب ہستی سے مٹا دوں. انڈین بیک سپانسرڈ ٹیررزم, چاہے وہ بی ایل اے ہو, فتنہ خوارج ہو, ہم تو خود 80,000 سے 1 لاکھ قربانیاں دے چکے ہیں. اور یہ ٹیررزم کہاں سے ہے؟ کبھی افغانستان کی دیوار کے پیچھے چھپ کے وہ ان کی آغوش میں بیٹھ کے,
کبھی BLA کے ذریعے، کبھی دہشت گردوں کے، جیسے عامر صاحب نے اشارہ کیا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو سکھوں کی ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں. پھر بندرے والا کا آپ کو پتہ ہے پوری انڈین فوج چڑھ دوڑی تھی اکال تخت پہ، گولڈن ٹیمپل، آپریشن بلو سٹار تھا غالباً اس کا نام. تو ڈیموکریٹک، تو ان کا تو مودی صاحب کہتے ہیں خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چلتے. یہ تو ہمیں کہنا چاہیے خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چلتے. 1.5 سے 2.5 لاکھ قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں، انڈیا نے مارا ہے، اور پھر 80,000 سے 1 لاکھ قربانیاں پاکستانیوں نے دی ہیں. یہ تو دعویٰ ہمارا ہے کہ خون، پانی اور یہ ساری چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہندوستان کو دہشت گردوں کی ماں کہلایا جاتا ہے. پاکستان کے اندر جو بھی یہ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں یا اس سے پہلے جو ہوئی ہیں لوگوں کو جو مارا گیا ہے، تو پاکستان بار بار دنیا کی توجہ اس طرف دلا رہا تھا کہ اس دہشت گردی میں ہندوستان کی ایجنسیاں انوالو ہوئے. فارن آفس نے ایویڈنسز کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور بھی بین الاقوامی اداروں کو ایویڈنسز کے ساتھ چیزیں بھیجی، لیکن دنیا خاموش تھی. لیکن جب یہ آگ کینیڈا میں لگی، امریکہ میں لگی، پھر ان کو ہوش آیا اور ہندوستان ایکسپوز ہو گیا. اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم میں یہ ریاست شروع سے انوالو تھی. اس نے اپنے سلیپر سیلز، اس نے اپنے کرائے کے لوگ دنیا بھر میں رکھے ہیں. ایون ڈپلومیسی کے ڈریس میں را کے ایجنٹس وہاں وہ سارے را والے ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہوتا ہے. وہ را ڈپلومیٹ کی شکل میں وہ را کا اصل جو ہے نا آفیسر ہوتا ہے، اجیت وہ ڈول کا نمائندہ. بالکل اجیت ڈول یا جو ان کی ایجنسیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں یہ بدنام ہے اور دنیا بھر میں یہ دہشت گردی کر رہی ہیں. وہیں یورپ بھی ان سے نالا ہے اور جہاں I5 بھی اس کی گواہ ہے کہ کس طرح سے ان کے ڈپلومیٹ اس میں انوالو تھے. پھر جہاں لوگ پکڑے بھی گئے، پھر امریکہ کے اندر وہ اس وقت گرفتار بھی ہیں. تو وہیں کلبھوشن کو آپ دیکھ لیں، وہ ایک بڑا دہشت گرد ہے. یہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے. لیکن اب دنیا کو ہوش آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہندوستان کا احتساب ہونا چاہیے، ہندوستان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور یہ جو کلنگز ہو رہی ہیں، یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا جواب دے. لیکن آپ ہندواڑہ سے ہیں نا؟ جی میں شمالی کشمیر ہندوارہ سے. ہاں، ہندواڑہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کے باقی ریلیٹیو برادری کے لوگ، آپ بتا رہے تھے ایک دفعہ بڑی سخت صورتحال میں، ہندواڑہ کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، پورا جموں کشمیر جو ہے اس وقت سیج میں ہے، جہاں 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز ہیں. ہر گھر کے باہر آپ فوجی کھڑا دیکھیں گے، ہر سڑک کے اوپر ناکہ بندی ہوگی. ہم نے 8 لاکھ سنا تھا، یہ 15 لاکھ. سری نگر کا ایک اسٹوڈنٹ ہے راؤ فرمان علی، اس نے جب ریسرچ کیا، اس نے لداخ، اس کے علاوہ جموں، پھر وادی میں جہاں ان کی پیراملٹری فورسز جو ہے نا، BSF ہے وہ 2.5 لاکھ ہے، CRPF وہ 3 لاکھ ہے. اسی طرح جو ان کی ریگولر آرمی ہے، پروفیشنل آرمی جس کو کہتے ہیں، وہ 7.5 لاکھ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ان کا ایک گنڈا فورس ہے ولیج ڈیفنس کمیٹی کے نام سے، وہ 2.5 لاکھ ہے، وہ جموں میں ہے. اور اس کے بعد ایجنسیاں، انڈین پولیس 1.5 لاکھ ہے. تو اسی طرح سے یہ کوئی 1.5 ملین بنتی ہے. اور اس نے ان کیمپس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، BSF کا کیمپ کہاں پر ہے، CRPF کا کہاں ہے، یا NIA جو ان کی ایک بدنام زمانہ ایجنسی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہر پھر جگہ پہلگام کیسے ہو اور سکتا یہ کہتے ہیں کہ پیسفل ہے، پھر کہتے ہیں یہاں امن ہے. کون سا پہلگام پھر انہوں نے ہی کروایا نا؟ ظاہر ہے، اب پہلگام کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ہندوستان ایکسپوز ہو گیا. وہاں اتنے ناکے لگے ہیں، اتنی فورسز وہاں ہے، وہاں جو ہے نا وہ پرندہ پار نہیں مار سکتا ہے. تو اب پاکستان سے 200-250 کلومیٹر سے بندہ جائے، وہ سارا ایک فیبریکیٹڈ سٹوری تھی. ہندوستان سیاسی فائدے کے لیے، جس طرح سے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے، ہمیشہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے وہاں پر ووٹ حاصل کرنے کے لیے. اور مودی کا تو وتیرہ رہا ہے، پاکستان مخالف بیانات کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اس کا الیکشن مینیفیسٹو اسی پہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو قائل کروں اور جھوٹ بولوں، پھر پاکستان پہ حملہ کروں. وہ تو 100 دفعہ بول چکا ہے میں آزاد کشمیر GB پہ حملہ کروں. اپنے 3 ٹینیور اس کے گزرے ہیں، لیکن وہ حملہ نہیں کر سکا، وہ جرت نہیں کر سکتا ہے. یہ بزدل فوج ہے. آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ بنیان مرسوس میں یہ ایکسپوز ہو گیا، اس کی ٹیکنالوجی ایکسپوز ہو گئی، اس کا ڈیفنس سسٹم ایکسپوز ہو گیا. یہ بزدل فوج ہے. البتہ یہ نہتے لوگوں کو یہ پیٹھ میں چھرا گھومتی ہے، نان کمبیٹنٹ سیویلینز پہ بغل میں چھرا لے کے منہ میں رام رام کرتے ہوئے یہ اپنے مخالف کو مارتی ہے. یہ سامنے دو بدو لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں، یہ جو ہے نا سامنے سے کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں. ہاں، یہ کانسپریسی کر سکتے ہیں، یہ دہشت گردی کر سکتے ہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں. یہ دنیا میں یہی جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے یہ وہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ بڑی بزدل فوج ہے، یہ بزدل قوم ہے. تو لہٰذا سمجھ لینا چاہیے کہ نہ یہ پاکستان کو مروب کر سکتے ہیں اور نہ کشمیری قوم کو اپنے حق آزادی سے روک سکتے ہیں. بھارت نے صرف
पाकिस्तान से ही फड्डा नहीं लिया हुआ, नेपाल से भी, भूटान से भी, बांग्लादेश, और पानी के मसले पे बांग्लादेश के साथ भी उनका जो अभी 2026 में एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। तो भारत इतना ज़्यादा फैलाव जो है हर जगह पे टांग अड़ाई है, चाहे कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान में दरअंदाजी हो मुख्तलिफ हवालों से। तो आप क्या समझते हैं, इस सोच से छुटकारा मोदी के जाने के बाद मिलेगा, और क्या मोदी की को सूरत है, इंटरनल प्रेशर है कांग्रेस का, दीगर पार्टीज़ का? लेकिन पहली बात यह है कि हिंदुस्तान किसी भी अपने हमसाये से कभी सिंसियर था ही नहीं। ये महाभारत की सोच रखने वाला कि बांग्लादेश भी मेरा है, नेपाल भी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक ये सोच रहा था। हालांकि खुद आज़ादी की तहरीकें 35 चल रही हैं उधर, बिल्कुल बहुत सारी रियासतों में आज़ादी की तहरीकें भी चल रही है, नागालैंड, मिजोरम, खालिस्तान, सेवन पूरा सिस्टर्स का कश्मीर। जो है बिल्कुल है। तो इसी तरह से हिंदुस्तान ने हर एक के साथ वाकई फड्डा लिया है। चाइना के साथ तो भी है ही, पाकिस्तान दुश्मनी तो रोज़ अव्वल से थी। अच्छा, बांग्लादेश के साथ कल जो एक्सपोज हो गया, हसीना वाजिद फिर वहाँ से भाग गई, वहाँ ज़ाहिर है उनकी जो है ना वो प्रॉक्सीज थी, उनकी जो वो लोग वहाँ मैके पर चली थे, गई वो मेरे ख्याल मैके चली गई है। तो नेपाल भी अब उसने भी किक मारी है इनको। मालदीव में इनके 400-500 फौजी थे, उनने कहा इनको निकाल दे यहाँ से। और श्रीलंका में ये दहशतगर्दी कर रहा था, कभी किसी के साथ मुखलिस रहा ही नहीं, और ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात कर रहा था। अब ये खुद आइसोलेट है अपनी नाकाम खारजिया पॉलिसियों की वजह से, इसकी जो नाकाम सियासी पॉलिसियाँ और हिंदुत्वा जहनीत जो है, उसने हिंदुस्तान को इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा किया है। और इस वक्त हिंदुस्तान में देख रहा हूँ कि ये टूटता हुआ हिंदुस्तान है, जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की, हालांकि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कश्मीर के हवाले से भी इनकी पॉलिसी ऐसी ही थी, अगरचे कांग्रेस के वक्त में ओपन वो नहीं थे, मोदी तो ओपन आके जो है ना दुश्मनी कर रहा है, लेकिन कभी सिंसियर नहीं थे। एक सिक्के का सॉफ्ट रुख है, एक हार्ड रुख है। एक हार्ड रुख है, बिल्कुल, तो है एक ही है। तो वहीं जो पार्लियामेंट के अंदर भी अब हिंदुस्तान डिवाइड है, तकसीम है, फिर अपने मुखालफिन को बज़ोर ताकत, मतलब इंसाफ वहाँ किसी जगह आपको नज़र नहीं आता। बैन अवी कानून के सबसे बड़े जो है ना वो कानूनदान अहमद बिलाल सोफी साहब हैं, जो कि बहुत ही पाकिस्तान के बड़े, तो इनसे बेहतर हिंदुस्तान की इस नाइंसाफ़ी को कोई नहीं समझ सकता। इनसे बेहतर हिंदुस्तान की इन चीरदस्तियों को कोई नहीं समझ सकता। तो बहरहाल ये रियासत अब टूटती हुई रियासत है, ये अब एक्सपोज हो गई है, इसका हिंदुत्वा नज़रिया अब इसको बीच चुराहे अब एक्सपोज करके जो है ना अब जो गंगा है उसमें इसको डुबो रहा है।